حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا پتہ ایمان کی ہے؟ ساڈا اہل سنت دا ایمان ہے مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا جدا ایمان اچھی آواز نال ہاتھ چک کے کہے سبحان اللہ ساڈا سارا دے ایمان ہے اللہ نے اعلان اسی کہہ رہے ہیں مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری آل دا اے سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری آل دا جیڑا حضور دا گدا بن جائے نبی پاک دی آل دا محب بن جائے انہاں دا خدمت گزار بن جائے اللہ دنیا بھی بہتر فرما چھڑ دے اللہ قبر حشر بھی بہتر فرما چھڑے گا حضرت امام علی مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ امام لاجپال سخی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دے بعد جدوں کربلا تو قافلہ دمشق ول یزید دے دربار ول ٹریا رستے چوں منزلاں تو مقام تو ہوندا یہ قافلہ چلدا جدوں یزید دے دربار تو تھوڑا پیچھے تو رستے دے اندر جدوں اے شور کرتے جا رہے ہیں فتح دا جشن مناتے جا رہے ہیں خوش ہوندے جا رہے ہیں گلیاں بازاراں ہاں جی اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ اسی جت گئے ہاں اسی معاذ اللہ چند باغی لوگ سن نقل کفر نہ باشد اسی انہوں نے ہاں جی قتل کر دیتے ہیں اور اسی جنگ جت کے تے واپس آ رہے ہیں گلیاں بازاراں چ شور ہوندا جا رہا ہے فتح جشن دے اعلان ہوندے جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک بی بی اپنے مقام دے اندر تشریف فرمائے انہیں باہر جدوں گلی دے رولا شور ویکھیا انہیں اپنی نکرانی اپنی ایک خادمہ نو باہر بھیجیا کہنے لگی جا باہر جا کے ویکھ کادا رولا ہے یہ کی ہو رہا ہے باہر شور کس گل دا ہے وہ نکرانی جدوں باہر رہی انہیں ویکھیا چند کٹے سر نے جڑے نیزیاں دی نوک تے چڑھے نے چند بیبیاں نے جڑیاں پردے دے اندر نے ایک نوجوان لڑکا جڑا ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں دے اندر قیدی بنا کے انہاں نو لے کے جا رہے نے انہیں جا کے سارا معاملہ اپنی مالکہ نو دسیا وہ بی بی نے جدوں گل سنی انہیں جلدی ایک تھال پھڑیا او دے چند کھان پین دیاں چیزاں رکھیاں چند چادراں رکھیاں اپنی نکرانی نے دیتا کہنے لگی اے لے جا تھال تے جا کے انہاں بیبیاں نو دیا اے انہاں دی خدمت پیش کر کے تحفہ وہ نکرانی نے تھال پھڑیا کھان پین دیاں چیزاں نے چند کپڑے نے ہاں جی چند چیزاں اور وہ تھال لے کے جدوں وہ بی بی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ دے اندر پہنچی جا کے انہیں تھال پیش کیتا کہنے لگی اے میرے والو تحفہ ہے ہدیہ ہے قبول فرما لو تے سیدہ زینب سلام اللہ نے اس بی بی وال ویکھیا تے آپ دے اتھرو ڈگ پے اکھاں چ آنسو آگے رو پیاں آپ نے فرمایا بی بی کی سمجھ کے خدمت کر رہی ہیں فرمایا 7ویں محرم تو لگ کے اج دے دن تک ساڈے ول تے کسی نے پرت کے ویکھیا بھی نہیں گھر بلا کے تے ساڈا اے حال کیتا ہے تے اسی کتھوں کربلا تو چلے دمشق وال اتنی دیر ہو گئی اتنے دن گزر گئے تے کسی نے سانو پانی دا گھٹ تک پیش نہیں کیتا پانی نہیں پوچھیا تے تو چادراں اے کھان پین دا سامان اے کی سمجھ کی خدمت کیتی ہے وہ کہنے لگیاں میں نہیں جانتی میری مالکہ دی بس وصیت سی او دے کہن تے میں آپ نے فرمایا انہوں کل پھر گل او دے نال ہی کران گے وہ بی بی واپس لوٹ گئی انہیں جا کے مالکہ نو گل سنائی وہ تھال انہیں خود پھڑیا تے لیا کے سیدہ زینب دی بارگاہ پیش کیتا آپ نے نا انج رو کے اس بی بی وال ویکھیا آپ نے فرمایا یا اللہ کدی وہ ویلا سی ساری دنیا ساڈے دروازے تو بھیک منگدی سی اسی ساری کائنات نو ونڈن والے لوکاں نو دین والے اور اج ایسا ویلا ہی آیا پتہ نہیں کی سمجھ کے ماڑے سمجھ کے غریب سمجھ کے پردیسی سمجھ کے پتہ نہیں کی سمجھ کے یہ سانو یہ سارا کچھ دے رہی ہیں
وہ بی بی جدو پہنچی جس پاک بی بی دا نام سی حضرت سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ، بیسیکلی ابشے دے رہن والیاں سن، اور اپنی جوانی دے اندر حضرت پاک سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر دے اندر سیدہ فضہ جڑی نکرانی ہوندی سی۔ تھوڑا جہا تمہیں پیچھے لے جاؤں تاکہ تمہیں گل سمجھ آ جائے، جدو حضرت امام حسن حسین بیمار ہوئے تو منت منی سی نا کہ 3 روزے رکھاں گے اللہ سیدہ امام زین اپنا امام حسن تے حسین نو صحت عطا کرے تے اسی 3 روزے رکھاں گے۔ انہاں منت منن والوں چ بھی حضرت سیدہ فضہ شامل سن، حضرت مولا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ۔ یہ حضرت بی بی فاطمہ دے گھر کنیز سن، گھر دے کام کار کردی ہوندیاں سن۔ تو حضرت سیدہ فضہ رہن والی حبشے دی سن تے جوانی دے اندر حضرت سیدہ فاطمہ دے گھر آپ دی غلام سن، اور واپس ہجرت کر کے تے پھر ایتھے کوفے آ گئیاں۔ جس وقت وہ تھال لے کے آئیاں تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بی بی تو کون ہے، تیرا تعارف کی سمجھ کے سانو سارا کچھ دے رہی ہیں؟ تے سیدہ فضہ سلام اللہ نے عرض کیتی کہ سیدہ بی بی میں جوانی دے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر میں نکرانی سا، انہاں دی کنیز ہوندی سا، کدی وقت سی میرے تے، اج تے بڈھی ہو گئی، کدی جوانی ہوندی سی تے میں انہاں دے گھر کنیز نکرانی ہوندی سا تے مینوں میری مالکہ سیدہ فاطمہ دی وصیت سی، اے فضا تیری زندگی دے اندر کدی ایسا وقت آ جائے چند قیدی ویکھیں، چند کٹے سر نیزیاں دی نوک تے ویکھیں تو انہاں دی خدمت کر لیں، سمجھی فاطمہ دی غلامی دا تو حق ادا کر دیتا ہے۔ فرمایا میں تے اپنی مالکہ دی وصیت کے مطابق تہاڈی خدمت کر رہی ہوں، سجدہ قبول فرما لو۔ آپ نے جدو بات سنی نا تے حضرت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ رو پئیاں، اکھاں چانسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو فاطمہ دے گھر نکرانی ہونی سے؟ کہنے لگی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر فاطمہ دے گھر دی کوئی گل ہی سنا، کوئی فاطمہ دے گھر دی جوانی بارے دی کوئی گل سنا۔ سیدہ فضہ کہنے لگیاں جدو میں فاطمہ دے گھر نکرانی سا ادو دی ایک بیٹی ہوندی سی جہدا نام سیدہ زینب ہوندا سی، فاطمہ دے ایک بیٹا ہوندا سی جہدا نام امام حسن ہوندا سی، چھوٹا پتر ہوندا جہدا نام امام حسین ہوندا سی۔ آپ رو پئیاں۔ آپ نے فرمایا کہ اج اگر تو اس زینب نو ویکھیں تے پہچان لیں گی، اج اگر تینوں وہی حسین وکھایا جائے پہچان لیں گی؟ کہنے لگی ساری زندگی غلامی کیتی کیویں نہ پہچانا؟ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ نے اپنا نقاب اس طرح الٹیا تے جدو ویکھیا گفتگو کرنے والی خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ سیدہ فضہ غش کھا کے زمین تے ڈگ پئیاں۔ فرمایا او زینب جنوں تو بچپن چ گودی چوک کے کھلایا، فرمایا زینب تیرے سامنے کھڑی ہے، جس حسین دیاں تو مینوں گلاں سنا رہی ہے، نیزے دی نوک تے سب تو اونچا جڑا سر ویکھ رہی ہے اے اسے سخی لاجپال حسین دا ہے۔ سیدہ بی بی فضہ سلام اللہ علیہ قدماں چ ڈگ پئیاں۔ آپ نے اٹھایا سینے نہ لایا، کہنے لگے منظر اور یہ وقت ویکھن تو پہلے مینوں موت کیوں نہ آ گئی، کاش میں اس دن واسطے زندہ سی۔ سیدہ نے چک کے سینے نہ لایا تے نال ٹر پئیاں۔ فرمایا فضا پریشان نہ ہو، اجے تے تو یہ ویکھیا ہے جو اگے ساڈے نال ہونا سارے منظر تو اپنی اکھاں نال ویکھنے نے۔ عزیزاں نے گرامی قافلہ ٹر پیا، حضرت جناب سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ بھی نال ٹر پئیاں۔ انہیں قافلہ کربلا تو دمشق ول یزید دے دربار ول جاندا ہی پیا۔ چلدیاں ایک قافلہ جدو یزید دے دربار ول پہنچیا ہے، تھوڑی دور قافلہ ہے، ادھر یزید نو خبر مل گئی حسین دا کٹیا سر تے بیبیاں پردے دے اندر، اور او دا لجپال دا پتر سخی امام زین العابدین جوانی دے اندر بیڑیاں ہاتھ کھڑیاں قیدی بنا کے لے کے آ رہے نے۔ یزید نے اعلان عام کی فرمایا اس فتح دی خوشی کے اندر جشن دا اہتمام کیتا جائے، سارے دمشق والے جشن مناؤ، سارے خوشیاں مناؤ۔ ہاں جی واجے بجائے گئے، خوشیاں منائیاں گئیاں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے آپ فرماتے نے میں ملک شام تجارت دے سفر دی غرض نال میں شام تو مکہ شریف واپس آ رہا ہاں، جدوں میں دمشق تو گزر رہا ہاں میں ویکھیا سارا دمشق دا پورا شہر خوشیاں تے جشن پہ
پہ بنا دے, سارا دمشق بڑا راضی ہے, بچے بڑھے جوان بیویاں سارے جشن منا رہی ہیں. میں ایک بندے نے پوچھیا کی وجہ ہے اج سارے خوشیاں پہ کر دیو, کس گل دا چا چڑھیا ہوا ہے, کیڑی گل دا جشن منایا جا رہا ہے؟ کسے دسن والے نے دسیا اس طرح نبی پاک علیہ السلام دی آل جدی اندر لجپال امام حسین شامل ہے, دیگر آپ دے رفقات ساتھی اس قافلے دے اندر شامل سن جڑے یزید دے مقابلے دے اندر آئے سن. یزید دے حکم دی وجہ تو انہاں سارے نوں شہید کر دتا گیا ہے. انہاں دے سر نیزیاں تے لے کے یزیدی فوج یزید دے دربار دے اندر پہنچن والی ہے. حسین دے قتل دی خوشی دے اندر یہ سارا جشن ہوندا ہے پیا, یہ خوشیاں تا منائیاں جا رہی ہیں. اسی حسین نوں شہید کر دیتا ہے. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چیخ نکل گئی, زمین تے ڈگ پے تے رو کے فرمایا او کوفیو تاڈے تے لعنت ہوے, تاڈے اللہ رسول دی لعنت ہوے. کس حسین نوں شہید کیتا ہے جنوں نبی پاک علیہ السلام نے کندھیاں تے چک کے کھلائے, جدے ناں دیاں گاں نماز دے اندر تے اذان دے اندر جدے ناں دیاں صداواں گونجدیاں نے اس نبی دی یاد حشر کیتا ہے. اور پھر خوشیاں بھی منا رہے ہو, جشن منا رہے ہو. حضرت سہل فرماندے نے میں اس انتظار دے اندر کہ حضرت امام دا قافلہ آ جائے, جانا تے ہے گے لیکن میں رک گیا کہ جان تو پہلے آخری باری حسین دی زیارت کر جا, امام حسین دی زیارت کر کے پھر لوٹاں گا. آپ فرماتے نے میں اس غرض دی وجہ تو رک گیا. ادھر قافلہ دمشق پہنچ گیا ہے. حضرت جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ, حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ, حضرت امام زین العابدین قیدی بنا کے بیڑیاں تکڑیاں دے اندر جکڑیا ہویا ہوئے تے آپ دا قافلہ جدوں دمشق پہنچیا ہے. حضرت سہل فرماندے نے میں دوڑ کے انہاں قافلے والے دے قریب گیا ہاں تے جا کے میں دسیا وے پہلے ہاتھ جوڑے نے, پھر قدم بوسی کی تھی. حضرت امام زین العابدین نے ہاتھ چومے تے رو کے فرمایا حضور اگر میرے لائق کی حکم ہوئے, اگر کوئی خدمت ہوئے میں تابع دار ہوں, کوئی حکم ہوئے میں پورا کر چھٹاں گا. آپ نے فرمایا پوچھن والے ہو تو کون ہے؟ آپ کہنے لگے میں تہاڈے نانے دا غلام ہاں, میں تہاڈے نانے دا صحابی ہاں. میں ملک شام تجارت دی سفر نال واپس جا رہا سا تے رستے وچ گزردیاں تہاڈی خبر سنی تے میں رک گیا ہاں. حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا دوڑ کے نبی پاک دے صحابی حضرت سہل دے کول چلیاں گئیاں اور جا کے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے فرمایا چاچا اگر مدد کرنا چاہتے ہو, اگر سجدہ دی خدمت کرنا چاہتے ہو, انہاں کوفیاں نو آکھو میرے باپ دا سر حسین دا سر تھوڑا جے اگے لے جائے, اسی پیچھے رہ جائیے تاکہ لوگ حسین دے سر نو ویکھن, کسے غیر محرم دی ساڈے تے نگاہ نہ پوے, کوئی غیر محرم ساڈے تے نظر نہ مار سکے. سار اگے ہوے گا سارے ادھر دھیانے لگ جان گے, ساڈے تے کسے دی نظر نہ جائے گی. حضرت سہل نے 400 درہم کٹے ابن زیاد نو جا کے پیش کیتے, کیا لگے اے 400 درہم رکھ لے, اے دے بدلے حسین دا سر تھوڑا جے اگے لے جاؤ تاکہ بیویاں تے نگاہ نہ پوے. انہیں 400 درہم لے کے حضرت امام دا سر اگے کیتا ہے. یہ سارا قافلہ پیچھے پردے دے اندر چل رہے پیا. عزیزاں نے گرامی چلدیاں حضرت سہل دا شکریہ ادا کیتا, فرمایا راضی ہاں تو جدھر جانا ہے چلا جاؤ. حضرت سہل واپس مکے وال ٹر پے نے. ایک کٹیا سر میرے امام دا تشت دے اندر تھال دے اندر رکھ کے یزید دے دربار چ پیش کیتا گیا. جدوں یزید نے ویکھیا تے رون لگ پیا, مکاریاں تے ڈرامے بازیاں شروع ہو گئیاں. کیا لگا حسین اگر میری بیعت کردا, اگر مینوں امیر المومنین مندا, تیرے نال اے حال نہ ہوندا. اس دربار دے اندر نبی پاک دے صحابی حضرت جناب سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرمانے. جنہوں یزید نے گل کی تھی وہ دے ہاتھ دے اندر چھڑیے, وہ حضرت امام علی مقام امام حسین دے کدی ہونٹا دے مار دے, کدی چھڑی حضرت امام دے دنہ دے مار دے. حضرت ابو برزہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بڑا صحابی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کم دیا ہاں جی بڑی جی آواز نال کہنے لگا او یزید بے ایمانہ ظالما, اے چھڑی پیچھے کر, حیا کر, تینوں پتہ ہی نہیں تیرے سامنے کون ہے جس ہونٹا تے جس دندہ تے تو چھڑی پہ مارنا ہے. اور ظالمہ میں کئی باری ویکھیا ہوئے انہاں ہونٹا نو اللہ دا نبی بوسے دیندا ہوندا سی.
وہ کئی باری دیکھے نہ ہونٹاں نوں اللہ دا نبی چمدا ہوندا سی۔ یزید نے گل سنی کہن لگا میرے دربار دی خلاف ورزی کیتی ہے، میرے اگوں بولن دی جرت کیتی ہے، اگر تو بڈھا نہ ہوندا مینوں تیرے بڑھاپے دا حیا نہ ہوندا میں تیرا سر اتار دیندا۔ حضرت ابو بردہ دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرمان لگے ظالما میرے بڑھاپے دا تے حیا ہے، نبی دی آل دا حیا نہیں کیتا، انہاں جی نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں دا رتی برابر بھی حیا نہیں کیتا۔ اور ظالمہ تو اللہ تے اللہ دے رسول نوں ناراض کیتا ہے، تکلیف دتی ہے نبی پاک علیہ السلام نوں، اللہ رسول نوں تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ نے فرمایا سن لے جڑا اللہ نوں اللہ دے رسول نوں تکلیف دے وے او دے بارے قرآن دا فیصلہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ فرمایا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نوں ایذا دے وے تکلیف پہنچائے او دے تے دنیا دی بھی لعنت ہے آخرت دی بھی لعنت ہے، اور قیامت والے دن اللہ نے ان دے واسطے ذلت دا عذاب تیار کیتا ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام دے صحابی گلاں کردے یزید دے دربار تو باہر نکل گئے نے۔ یزید پوچھن لگا حضرت امام علی مقام دا سر کنے اتارے؟ شمر کہن لگا جی میں کیتا ہے، خولی کہن لگا میں کیتا ہے، ہاں جی ہور بھی بھج کے فوجی اگے آ گئے تاکہ انعام وڈا ملے، کہنے لگے اے سب تو وڈا قتل میں کیتا ہے، حضرت امام علی مقام دا سر میں اتارے۔ یزید کہنے لگا تواڈے تے لعنت ہوے تسی یہ کی کیتا؟ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سارا منظر اپنی اکھاں نال ویکھ رہیاں نے۔ یزید نے اشارہ کیتا ہے اے جڑا نوجوان منڈا ہے کون ہے؟ کسے دسیا جی حسین دا پتر زین العابدین ہے۔ کہنے لگا یہ کیویں زندہ سلامت رہ گیا، اینوں شہید کیوں نہیں کیتا، اینوں بھی شہید کر دیو۔ انج تلوار نکلی حضرت زین العابدین وال جدوں اگے ودے نے سیدہ زینب اگے کھڑیاں ہو گئیاں۔ آپ نے فرمایا او بے ایمانو ٹھہر جاؤ، اگر زین العابدین نو شہید کرنا ہے پہلے زینب نو شہید کرو، اے دے بعد پھر زین العابدین وال جانا۔ جدوں گل کیتی حضرت زینب دے اگے بی بی فضا کھڑیاں ہو گئیاں، حضرت سیدہ فضا بی بی زینب کے سامنے کھڑیاں ہو گئیاں۔ آپ نے فرمایا اگر زینب نو شہید کرنا ہے پہلے فضا نو شہید کرو، اس کے بعد زینب دی واری، پھر زین العابدین دی واری۔ یزید کہنے لگا مینوں اس گل نال کوئی سروکار نہیں، فضا نو بھی شہید کر دیو، زینب نو بھی شہید کر دیو، زین العابدین نو بھی شہید کر دیو۔ انج تلواراں میان چوں باہر نکلیاں۔ یزید دے دربار دے اندر چند نوجوان منڈے یزید دے سپاہی دے اودے فوجی اودی فوج دے اندر رہن والے حبشے نال تعلق رکھدے سن، جڑے یزید دے باڈی گارڈ نے اودے دربار دے اندر موجود نے، انہاں بھی تلواراں میان چوں باہر کڈ لئیاں۔ کیا لگے یزید اگر فضا نو شہید کرے گا اے ساڈے ملک دی دھی ہے، اے حبشہ دی بیٹی ہے، اسی دی عزت دی حفاظت کران گے، اے ساڈے وطن دی دھی ہے، ساڈے ملک دی بیٹی ہے، اے دی جان دی عزت دی حفاظت اے ساڈی ذمہ داری ہے، اگر اینو شہید کرنا ہے پہلے سانو شہید کرو۔ ایک دے نال کئی لاشاں ہور ڈگن گیاں۔ جدوں یزید نے ویکھیا میرے دربار دا ماحول بدل گیا ہے، ایتھے جنگ ہو سکدی ہے، قتل و غارت ہو سکدی ہے، کہنے لگا میں قتل دا آرڈر واپس لینا وا۔ جدوں یہ گل ہوئی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہ سارا منظر ویکھ رہیاں نے۔ جدوں بی بی فضا دی عزت واسطے اودی جان دی حفاظت واسطے کئی تلواراں میان چوں باہر آئیاں نے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے منہ مدینے شریف وال کر لیا تے چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگی نانا جی حفصہ سیدہ فضا اے حبشے دی بیٹی ہے، اے دی جان تے عزت دی حفاظت واسطے کئی تلواراں اج میان چوں باہر نے، لیکن نانا جی میں تے نبی دی دھی ہاں، میں تے امام الانبیاء دی بیٹی ہاں، میں تے کل کائنات دی بیٹی ہاں، ساڈے واسطے کچھ بھی نہیں۔ ساڈا حشر دیکھو نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اے جدوں استغاثہ پیش کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی روزے چوں آواز آئی ہے، فرمایا بیٹی زینب پریشان نہ ہو، اے نہ جو کیتا ہے تیرا نانا بھی کربلا دے اندر موجود سی۔
حضرت ابن عباس نو میرے نبی خواب دے اندر ملے نے، حضور نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی دے اندر بھی مٹی ہے، حضور دی زلفاں مبارک دے اندر بھی مٹی، سارا چہرہ میرے نبی دا خون حضور دے سارے چہرے تے مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماندے نے میں ڈر کے اٹھ گیا، میں پوچھا یا رسول اللہ ایک ہی حال ہے، سونیا سارا چہرہ مٹی حضور دے داڑھی تے زلفاں مبارکہ دے اندر بھی مٹی، یا رسول اللہ اے دی کی وجہ ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا میں ہنے کوفے چوا رہا ہوں، ہنے میں کربلا چوا رہا ہوں، میں اپنے نواسیاں دیاں اپنے اہل بیت دیاں جی لاشاں کٹھیاں کردا رہا ہوں، میں انہاں دا سارا منظر اپنی اکھاں نال ویکھ رہا ہوں۔ اے مٹی میرے نبی نے فرمایا اے حسین دی قتل گاہ دی مٹی ہے، اے کربلا دے کوفے دی مٹی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے روزے پاک جو آواز آپ سارا منظر اپنی نگاہاں نال ویکھدے نے۔ بہرحال عزیزان گرامی یزید جڑا حضرت امام علی مقام دا سر اپنے دربار دے اندر ویکھ کے بڑا راضی ہوندا ہے پیا، بڑا خوش ہوندا ہے پیا، میں بڑا مار کمارے میں بڑی بڑی جنگ جت لئیے، لیکن جنے واہ ویلا کیتا ہے اے یزید نے پٹنا شروع کیتا ہے، انہیں ڈرامے بازیاں لوکاں دے سامنے سچا ہون دی کوشش پہ کردا ہے کہ حسین دا قتل میرے تے نہ پہ جائے، میں بڑی ذمہ ہو جا، میں حسین دے قتل تو بچ جاواں۔ انہیں لوکاں دے سامنے ایسی چیزاں تے گلاں پیش کیتیاں جدوں تو ثابت ہوئے کہ قتل حسین دے اندر یزید دا کوئی کردار نہیں، اے دا کوئی ہاتھ نہیں، لیکن جدوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے جنہیں یہ گلاں سنیاں، آپ نے جواب دیتا فرمایا بے ایمانو اج سارا کچھ کر کے حسین دے قتل تو بچنا چاہنا ہے، لیکن فرمایا میں نبی دی دھی ہوں، میں نبی پاک علیہ السلام دی آل ہوں، میں ہاتھ چوک کے بد دعا دے رہی ہوں، جاؤ انشاءاللہ قیامت تک کے میں پچھلے نظر آؤ گے، قیامت تک کے میں فرمایا گھر بلا کے سارا کچھ کر کے آج تو ڈرامے کر کے لوگوں نے سامنے آنا میں سچا ہو جاؤں گا، میرا قتل حسین دے اندر کوئی کردار نہیں۔ آپ نے فرمایا جے تو سچا ہے تے 10 کوفے دے گورنر حضرت نعمان بن بشیر نو معزول کیوں کیتا ہی؟ 10 ابن زیاد دے ہاتھ ہاں جی فوجی بھیج کے تے کوفے دا گورنر ادھر مدینے شریف دا گورنر انہوں نے کیڑی گل تے تو معزول کیتا ہے؟ اگر تو واقعی تیرا کوئی کردار نہیں یا لا علمی دے وچ سارا کچھ ہو گیا تو آپ نے فرمایا خولی بھی سانو دے دے، ابن زیاد بھی سانو دے دے، شمر ذل جوشن وہ بھی سانو دے دے، ہرمل جنہیں حضرت امام علی اصغر نو تیر ماریا فرمایا وہ بھی دے دے، فرمایا ساڈے اہل بیت جننے قاتل نے ساڈے حوالے کر، فرمایا انہاں دا سر زین العابدین تیرے دربار چ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ نال اتارے گا۔ جے تو سچا ہے قاتلہ نے حسین ساڈے حوالے کر، اہل بیت اطہار دے جتنے قاتل نے سارے سانو دے دے تاکہ سانو پتہ چلے تو اپنی گل دے اندر سچا ہے۔ ہن یزید کدی کسے ول ویکھ رہا ہے حسین نو کنے قتل کیتا ہے، وہ سارے مکر گئے، پہلے ہر بندہ اگے سی انعام تے پیسہ لین واسطے، ہر بندہ آندا میں جدوں معاملہ الٹ ہو گیا ہن یزید پوچھ رہا حسین نو قتل کنے کیتا ہے، ہن کوئی بھی بولدا نہیں، سارے خاموش نے۔ کہنے لگا جی اتنے تو کوئی مندا ہی نہیں، میں کہڑا قاتل تہاڈے حوالے کراں، کوئی اور گل ہے تے کرو۔ آپ نے فرمایا ہور گل ایویں کہ اج جمعے دا دن ہے تے جمعے دا خطبہ میں دیاں گا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جمعہ میں پڑھاواں گا، جمعے دی تقریر میں کراں گا۔ کہنے لگا تہاڈی شرط قبول ہے۔ کہنے لگا اور کوئی گل؟ آپ نے فرمایا ہور گل ایویں کہ سانو باعزت اور با حفاظت مدینہ شریف واپس پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی ہو جائے گا۔ تیسری شرط یہ سی کہ قاتلہ نے حسین ساڈے حوالے کرو، اسی انہاں کول بدلہ لئیے، لیکن انہیں کوئی گل بھی نہ پوری کی۔ فرمایا سانو تیرے تو توقع نہیں، امید نہیں کہ تو ساڈی کوئی گل پوری کرے گا، لیکن فرمایا تو چونکہ پوچھ رہے ہیں تیرے کہنے تے میں گل کیتی ہے۔ کہنے لگا چلو ہاں جی دمشق دی جامعہ مسجد کے اندر چلے گئے، جمعے دا وقت سی، سارے لوگ بیٹھے نے، حضرت امام زین العابدین آپ ممبر تے بیٹھے، ممبر تے بیندے بھی کیوں نہ جدو حق ہی انہاں دا سی، ممبر تے بیٹھے اور بیٹھ کے آپ نے وہ ساریاں گلاں شروع کیتیاں کہ تسی سانو کیویں بلایا اور پھر بلا کے ساڈے نال کی سلوک کیتا اور ہن ویکھو تسی ساڈے نال کی کر رہے ہو، اور یہ سارا کچھ کر کے بھی پھر بھی ساڈے باپ دے قاتل تسی ساڈے حوالے نہیں کر رہے۔
فرمایا ساڈے حسب نسب آپ نے سارا اپنا تعارف انہاں لوکاں دے سامنے پیش کیتا. دمشق دی ساری جامع مسجد جننے لوگ نے ٹاواں مار کے رو رہے ہیں, سارے لوکاں دی چیخاں نکل گئیاں. ایسا دردناک خطبہ حضرت امام زین العابدین نے لوکاں دے سامنے پڑھیا, لوکاں دی چیخاں نہیں رک رہیاں. یزید نے پھر جدو ویکھیا کہ ماحول پھر بدل رہا ہے, وہ نہ ہوئے پھر اتنے میرے نال جنگ شروع ہو جائے, کوئی بندے اٹھ کے مینوں مار نہ دین, قتل نہ کر دین. انہیں مؤذن نوں اشارہ کیتا, انہیں کہا ٹھیک ہے جی جمعے دا ٹائم ہو گیا. انہیں مؤذن نوں اشارہ کیتا, انہیں کہا اٹھ کے کھڑے ہو کے اذان پڑھو. مؤذن اٹھیا, انہیں اذان شروع کر دیتی. حضرت امام زین العابدین خاموش ہو گئے. مؤذن پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اتھوں تک آپ خاموش رہے. جدو مؤذن آکھیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, جدو ایک گل کیتی نا حضرت امام زین العابدین منبر تے سن, آپ نے اشارہ کیتا, آپ نے فرمایا اتھی رک جا, ایک دفعہ چپ کر جا. مؤذن چپ ہو گیا. آپ نے یزید نے پوچھا, فرمایا دس بھائی مانا تیرے دادے دا نام ہے یا میرے نانے دا نام ہے؟ فرمایا دس اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا تیرے دادے دا نام ہے یا زین العابدین دے نانے دا نام ہے؟ ہن سارے لوکاں دے سامنے یزید کو اس گل دا جواب ہی کوئی نہیں. کہاں لگا جی بالکل میں ماننا اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا زین العابدین دا ہی نانا ہے. آپ نے جڑی اگلی گل کیتی ہے قیامت تک دل دی تختی تے لکھن والی ہے. حضرت امام زین العابدین رو پہ, چیخ نکل گئی, منبر تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا یزید تو میرے باپ حسین نو شہید کر کے لوکاں نو اے دسیا نا میں جت گیا, حسین نو معاذ اللہ شہید کر کے میں جنگ جت لئی. آپ نے فرمایا لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے میں بھی زین العابدین ہاں. فرمایا میں لوکاں دے سامنے اعلان پہ کرنا وا تو جت کے ہار گیا ہے. فرمایا قیامت تک اذانہ دے اندر فرمایا ساڈے نانے دادے دا نام گونجدا رہے گا. فرمایا ساڈا ذکر تے قیامت تک رہنا ہے. لوگ مسجداں تے منبراں تے بیٹھ کے فرمایا ساڈے گھر دا تے ساڈی جی خاندان دا ذکر لوکاں نوں سنایا کرن گے. جمعہ پڑھیا گیا, باہر نکلے, اوہی کوفے دا گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں انہیں محب اہل بیت ہون دی سزا دیتی اور انہیں جنہوں معزول کیتا. یزید نے انہوں بلایا, کہنے لگا تو نبی دی آل نال بڑا محب ہے, بڑا پیار کرنے والا ہے, 30 بندے نال لے جا, اے قافلہ جڑا ہے انہوں نے نال لے جا, انہوں نے واپس با حفاظت مدینے شریف چھڑ کے آ. نعمان بن بشیر دی معیت دے اندر 30 بندیاں دا دستہ اہل بیت طاہر دی حفاظت اور انہاں دی نگرانی واسطے جدو چلے, حضرت سیدہ زینب نے نعمان بن بشیر نے بلایا. آپ نے فرمایا تو ساڈی آل دا بڑا پرانا نوکر تے خادم ہے, ساڈے گھر نال بڑا جی پرانا تیرا تعلق تے جی تو ساڈا محب ہے, میری قرض ہے. کہنے لگا دسو. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ قافلہ واپس پھر کربلا جاوے اور کربلا تو ہوندا ہویا پھر واپس مدینے شریف جاوے. کہنے لگا سجدہ پاک بی بی دی کوئی وجہ؟ آپ نے فرمایا جی 3 دن گزر گئے نے, سانو پتہ ہے ساڈے لاشے اسی طرح بے گور و کفن پیا ہون گے. ابن زیاد نے تے اسے دن ہی اپنے جڑی شہید ہوئے کوفی انہاں دی لاشاں نوں اکٹھیاں کر کے جنازہ پڑھ کے اسے دن ہی دفنا دتیاں. لیکن نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت طاہر دے جڑے لاشے نے وہ 3 دن تو بے گور و کفن اسی طرح میدان چ پین. فرمایا سیدہ زینب یہ چاہتی ہے کہ میں ایک واری واپس پھر کربلا تو ہو کے واپس مدینے جاواں, جاندی جاندی واری ایک واری پھر اپنے ویر دا چہرہ ویکھ لاں, اپنے ویر حسین دی زیارت کر لواں. نعمان بن بشیر نے ہاتھ جوڑے, انہیں کہا حضور میں تے نوکر ہاں, میں تے خادم ہاں, میں تے کمی ہاں, جویں حکم ہوئے میں تے منن والا. دمشق تو پھر قافلہ ٹریا, پھر انہاں راواں گلیاں چ ہوندا ہے واپس پھر کربلا چ پہنچیا. 3 دنوں دے بعد قافلہ جدوں پھر لوٹیا ہے, قبیلہ بنو سعد او دے نال بالکل ایک پنڈ سی جہدا نام سی غادریہ, اتھوں دے لوگ جی تجارت دی غرض نال مکے شریف جا رہے ہیں. انہاں جدوں ویکھیا تے پوچھیا لوکاں کولوں یار کسے دا باں کوئی نہیں نال, کسے دی لت کوئی نہیں, کسے دا سر کوئی نہیں, کسے دا دھڑ کوئی نہیں, اے جڑیاں لاشاں سارا جی علاقہ بھریا پہ پورا میدان, یہ کی ہویا ہے, یہ کون لوگ نے؟ دسن والے دسیا انہیں کیا نبی پاک علیہ السلام دی آل ہے, جنہ دا کلمہ نہیں جو پڑھ دے. فرمایا کلمے والے نبی دے گھرانہ ہے, جدا دین, جدا قرآن, جدا نماز, جدا اسلام, جدا کلمہ, اس نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت طاہر نال یہ کوفیاں گھر بلا کے سلوک کیتا ہے. انہاں قبیلہ بنو سعد دے لوکاں نے وہ سارے کٹھے ہوئے آزاد جڑے نے کٹھے کیتے, جو بھی انہاں دے ہتھی آیا وہ سارا لب لبا کے کٹھیاں کر کے ہجے راکھی رہنے. ادھروں قافلہ سیدہ زینب لے کے تے کربلا پہنچ گئیاں.
قبیلہ بنو سعد دے لوکاں اکٹھیاں کر کے آپ دے سامنے ہاں جی انہاں نو نماز جنازہ پڑھی گئی، اور پھر 3 دن دے بعد انہاں نے قبیلہ بنو سعد دے لوکاں نے وہ جتنے بھی لاشاں اور اعضاء سن انہاں نے اکٹھیاں کر کے 3 دنوں دے بعد نماز جنازہ پڑھ کے دفن کیتا۔ ہن یہ قافلہ اتھوں پھر ٹریا تے واپس پھر مدینے شریف وال جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او واحد ہستی ایمانداری نال سوچو، کدی دل نال اپنے دل نال چاتی مار کے اپنے آپ کو پوچھو، جدے سامنے سارا کنبہ قبیلہ شہید ہو جائے، جدے سامنے دے پراواں نو شہید کیتا جائے، او دے باپ نو شہید کیتا جائے، او دے چاچیاں نو شہید کیتا جائے، او دے پھپھی دے بیٹیاں تے مامے دے بیٹیاں نو شہید کیتا جائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ذات ہے جنہ دی اکھ جو ایک اتھرو بھی نہیں ڈگیا، آپ مجسمہ صبر بن گئے، صبر دا پہاڑ بن کے یہ سارا منظر اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں، لیکن اکھ دے اندر اتھرو تے آنسو کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، ہن میں بڑا شارٹ تے مختصر کر کے بڑی جلدی نال تے بڑی تیزی نال اختتام دی طرف جا رہا ہوں۔ یہ قافلہ ہن کربلا تو پھر ٹریا ہے، پھر واپس مدینے شریف دے اندر ادھر مدینے دے لوکاں نو خبر ہو گئی کہ لٹیا پٹیا قافلہ جڑا ہے وہ واپس مدینے شریف ٹریا ہوندا ہے۔ یہ سارا مدینہ شریف اپنے گھراں چوں باہر نکل کے قافلے دی استقبال واسطے موجود نے۔ حضرت محمد بن حنفیہ اے مولا علی دے پتر نے، حضرت جناب سیدہ سغرا سلام اللہ علیہا اور دیگر آپ دے اہل بیت اتحاد دے جڑے 1-2 افراد نے، وہ سارے مدینے شریف نو لے کے تے باہر قافلے دی استقبال واسطے موجود نے۔ عزیزان گرامی، جدوں قافلہ چلدا چلدا حضرت نعمان بن بشیر دی میت دے اندر یہ واپس قافلہ جدوں مدینے شریف دے اندر پہنچیا ہے، جدوں مدینے دی حد دے اندر بڑے نے، حضرت امام زین العابدین نے سجدہ زہرا نال گل کیتی، پوچھو اگر اجازت ہوے سب تو پہلے اسی نبی دے روزے تے جائیے، اپنے نانے دے روزے تے جا کے سلام کریے، پھر اپنے اپنے گھراں نوں جاواں گے۔ فرمایا پتھی صدقے ہوے جویں تیری صلاح میں تیرے نال ہونے قافلہ چلدیاں چلدیاں سب تو پہلے امام الانبیاء دے روزے تے پہنچیا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام دے روزہ اطہر تے جدوں قافلہ پہنچیا ہے، او زین العابدین جڑا صبر دا مجسمہ بنے ہوئے نے، جڑے صبر و استقامت دا پہاڑ بنے ہوئے نے، جدوں سامنے نانے دا روزہ نظر آیا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی قبر اطہر جدوں زین العابدین دی اکھاں دے سامنے آئی ہے، آپ جا کے دوڑ کے حضرت نبی پاک علیہ السلام دی قبر تے ڈگ پے نے، اپنے نانے دے روزہ اطہر تے اجی آپ جا کے قبر دے نال چمٹ گئے، حضور دے روزے تے جا کے ڈگ پے، ایک چیخ ماری، عرض کیتی نانا جی اپنی اکھاں نال ویکھ لو گئے کنے سی واپس کنے آئے نے۔ نانا مینوں پتہ ہے تسی سارا کچھ منظر اپنی اکھاں نال ویکھدے رہے ہو، لیکن ایک باری میرے کول بھی سننا۔ حضرت زین العابدین نے وہ ساری گلاں سنانیاں شروع کیتیاں۔ نانا جی میں سامنے ویکھ رہا تھا، انج انہاں نے حضرت علی اکبر نو شہید کیتا ہے، انج انہاں نے زین العابدین دے سامنے حضرت امام علی اکبر نو شہید کیتا ہے، انج انہاں نے اونا محمد نو شہید کیتا، انج انہاں نے غازی عباس علمدار نو شہید کیتا، اس طرح انہاں نے ہاں جی ہور بن ریاحی نو شہید کیتا ہے، واہب بن عبداللہ قلبی نو اس طرح شہید کیتا ہے، اس طرح نانا جی انہاں نے تہاڈے نواسے تے میرے باپ سخی حسین نو شہید کیتا ہے۔ وہ سارا منظر اکھاں ویکھیاں گلاں حضرت زین العابدین اپنے نانے پاک نو سنا رہے نے، نانے مصطفیٰ نو سنا رہے نے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے نبی پاک نالے سن رہے نے، نالے حضور دی قبر ہل رہی ہے، نبی پاک دی قبر حرکت کر رہی ہے، مطلب ہے نبی پاک جواب دے رہے نے، پتر زین العابدین تو دسی جا تیرا نانا قبر دے اندر سنی جا رہا ہے۔ آپ نے اتنی دردناک گفتگو تے گلاں سنائیاں نے، سارا اہل مدینہ چیخا مار کے گلاں سن کے روندا ہی پیا۔ مدینے والے کہندے نے ایویں لگدا سی زین العابدین دی گلاں تو ایویں محسوس ہوندا سی اج مدینے دے اندر قیامت ہی آ جائے گی، قیامت دا منظر ہو گیا، ایویں لگدا جویں سامان ٹوٹ کے زمین تے ڈگے گا، زمین پھٹ جائے گی، اتنی
دردناک کہانی حضرت امام زین العابدین نے سنائی ہے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام دے روزے جو نال نال آوازاں بھی آ رہی نے، اے لٹیاں پٹیاں قافلہ اس طرح جی مدینے شریف دے اندر اے واپس پہنچ گیا ہے۔ ادھر یزید پلید لعنتی بے ایمان ہاں جی انہیں امام زین العابدین اور حضرت جناب سیدنا امام حسین دی شہادت دے بعد انہیں ظلم دا بازار بند نہیں کیتا، انہیں اتھوں تک برداشت نہیں کیتا یا اتھوں تک صبر نہیں کیتا کہ میں حسین کو شہید کر لیا ہے، انہیں لعنتاں بڑیاں نے، انہیں میرے واسطے لعنت کافی ہے، نہیں انہیں اس دے بعد حضرت امام دی شہادت دے بعد اس یزید نے ظلم دا بازار اور تیز کر دیتا، انہیں اپنے ظلم و تشدد اور بڑھا دیتے نے، انہیں سمجھیا ہے ہن مینوں کوئی پوچھن والا نہیں، ایک حسین ہی سی جنہوں میں شہید کر دیتا ہے، ہن میرا ہاتھ روکن والا کون ہے، میرے سامنے کھڑے ہون والا کون ہے، مینوں پوچھن والا کون ہے۔ یہ ساری شرما لے گئیاں، ساری حداں توڑ دیتیاں نے۔ حضرت امام زین العابدین آپ دے باپ حضرت امام حسین دی شہادت دے بعد اے جڑا یزید پلید ہے انہیں صبر نہیں کیتا، بلکہ سن جڑے لوگ آندے یزید امیر المومنین ہے، یزید رحمت اللہ علیہ، یزید نوں تے پتہ ہی نہیں سی او تے بری ہے، اے ابن زیاد کیتا ہے، شمر کیتا ہے، خود ابن یزید کیتا ہے، او تے دمشق دے اندر ہے، انہوں تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں دسنا گا اٹھا تاریخ دیاں کتاباں حضرت امام حسین دی شہادت دے بعد اے یزید پلید نے لشکر بھیجیا ہے 20,000 بندے دا لشکر، کنا 20,000 بندے نو لشکر دے کے انچ یزید پلید نے دمشق تو ہاں جی مکے تے مدینے شریف وال ٹورے، انہیں کہا جا کے مدینے شریف تے حملہ کر دیو، جیڑا بندہ بھی حسین دا نال آوے او دا سر اتار دیو، جیڑا حسین نو مننے انہوں بھی شہید کر دیو۔ اس محبت دی بنا تے حضرت امام دا نام لین دی وجہ تو اس یزید پلید دی فوج نے 700 نبی پاک دا صحابی شہید کیتا ہے، 700 نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ صرف امام حسین دا نام لین دی وجہ تو یزید دی فوج نے شہید کر دیتا، انہاں دے سر قلم کر دیتے، اور پھر مکہ مدینے کل ملا کے صحابہ نو پا کے تابعین نو پا کے اور دیگر محب اہل بیت نو پا کے جیڑا حسین دا نام لیندا ہے یا محب اہل بیت ہے، مولا علی دے منن والا ہے، کل ملا کے یزید دی فوج نے 10,000 دے قریب نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے تابعین کو شہید کروایا ہے۔ 10,000 دے قریب حضرت امام حسین دی شہادت دے بعد یہ سلسلہ اتھے رکیا نہیں، ختم نہیں ہویا، 10,000 بندہ حسین دی محبت دی وجہ تو یزید نے شہید کروایا ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف تے حملہ کیتا گیا ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر 3 دن تک کوئی اذان نہیں، کوئی نماز نہیں، یزیدی فوج نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی شریف کے اندر بننے نے۔ اجے بری ذمہ، اجے دا کوئی کردار نہیں، اجے لا علمی ہے۔ 10,000 بندہ جڑا صحابہ تے تابعین کل ملا کے انہیں شہید کروایا ہے، اجے بھی یزید دا کوئی کردار نہیں، سارا جو کچھ کیتا کرایا یزید ہے۔ 10,000 بندہ شہید کرواتا، 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر انہیں اپنے گھوڑے یزیدی فوج نے مسجد نبوی شریف کے اندر بننے، وہ گھوڑے 3 دن تک مسجد کے اندر ہی لداں کرتے رہے، پیشاب کرتے رہے، اور اس لد اور پیشاب دے چھٹاں نبی پاک علیہ السلام دے ممبر اطہر تے پیندیاں رہی ہیں۔ 3 دن تک انہیں کیا کوئی نماز نہیں، نماز کس گل دی، شراباں پیو، زنا کرو سرے عام۔ 3 دن تک انہیں کیا کہ مکے اور مدینے دیاں پاک عورتاں تہاڈے تے 3 دن واسطے حلال نے، جویں مرضی زنا کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 1 لاکھ دے قریب یزیدی فوج دے بچے زانی پیدا ہوئے جنہوں نے بعد دے اندر مکے دے مدینے والے قتل کروایا، یہ دا کردار ہی کوئی نہیں۔ 3 دن تک گھوڑیاں نے سارا گند مسجد نبی شریف کے اندر، حضور ایک صحابی سن جنہاں نام سی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے جدو پتہ چلے نا یزیدی فوج آ رہی ہے تو حسین دے نام لینا انہوں نے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، آپ فرماندے نے میں جا کے بیاہی مسجد نبی شریف چ گیا، جے حسین دے نام تے موت آ جائے تو کہنے لگے تینوں اور چاہیے کی، کہندے میں جا کے مسجد نبی شریف دے ستون نال بیٹھ گیا، اس طرح یہ لبدے قتل کرتے صحابہ نو شہید کرتے جدو پہنچے، آپ فرماندے نے میں نماز دے اندر سی، 3 دن تک یزیدی فوج بھی مسجد چ رہی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں بھی 3 دن مسجد نبی شریف دے ستون نال ہی بیٹھا رہا، میں اٹھ کے باہر ہی نہیں گیا،
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਈਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਯਜ਼ੀਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। سارے بندے بول کے آخو نظر سبحان اللہ۔ اعلی حضرت نے احمد نہیں کیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صحابی فرماندے نے 3 دن حضور دے روزے چ آواز اذان دی بھی تے جماعت دی آواز بھی۔ اتھوں نکلے پھر واپس مکہ شریف، رستے چ جیڑا بندہ حسین دا نام لینا لے یہ کام سی گردن اتار دیو۔ مکہ شریف پہنچے، اتھے آ کے جڑے لوگ طواف کر رہے ہیں انہوں نے قتل کیتا، کعبے شریف تے پتھر برسائے گئے، کعبے شریف دے غلاف نو اگ لا کے جلا دیتا گیا، کعبے شریف دی بےحرمتی کیتی گئی، لوکاں نو حج تو روک دیتا، نماز تو روک دیتا، اور یزیدی فوج یزید دے حکم نال سر عام اعلان کیتا ہے آج تو بعد کسی نو نماز دی کوئی لوڑ نہیں، شراباں پیو، زنا کرو، جوا کھیلو، جو مرضی کرو، تہاڈا امیر المومنین تہاڈے نال ہے، تانوں کوئی نہیں پوچھے گا۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے برگزیدہ صحابی، آپ مکہ شریف اندر موجود نے، یزیدی فوج ان سارے کشمکش اور لڑائیاں جھگڑیاں اور قتل و غارت اندر مصروف ہے۔ ادھر کسے بندے آ کے خبر دیتی یزیدی فوج نو، جڑا انہاں دا سپاہ سالار سی، انہیں آ کے دسیا، انہیں کہا بھی تہاڈا جڑا بادشاہ ہے نا یزید وہ مر گیا ہے، تسی ایویں لوکاں نوں مارن دے، جا دفع ہو جا، نکل جا اتھوں۔ یزیدی فوج سمجھا بھی حضرت عبداللہ بن زبیر جنہاں نے اپنی حکومت واسطے یا اپنی وجہ تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یزید تے چنگا بھلا انہوں کہ ہوئے ڈی چھتی کیویں مار سکدا ہے۔ 2-3 دنوں دے بعد پھر یزید والوں جی کوفے دا پھر بندہ آیا، انہیں آ کے پھر یزیدی فوج دا جڑا سپاہ سالار ہے انہوں دسیا، انہیں کہا بھی یزید جڑا نا مر گیا تے تسی انج کرو، آہستہ آہستہ نکلن والی گل کرو، انہاں میں انہاں لوکاں نوں پتہ چل جائے 20,000 دا لشکر ہے سارے مکہ مدینے والے رل کے حملہ کرن تانوں مار دین، لہذا انج کرو بھی بادشاہ جڑا اپنا نا ہاں جی وہ مر گیا تے اتھوں نکلن والی گل کرو۔ ساری یزیدی فوج اتھوں نکلی، کوئی کدھر نس گیا، کوئی کدھر نس گیا، کوئی کسے ملک چ، کسے ہاں جی کوئی کسے پنڈ جتھے جتھے کسے دی رشتہ داری سی، سارے جا کے لوگ چھپ گئے۔ اور یہ یزید جڑا ہے اپنی موت آپ مریا، انہوں کوئی بیماری ایسی لگی، اللہ نے انہوں آ کے ملنا تے ظلم دا بدلہ سی نا، جڑی قرآن پاک دی آیت پڑھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اللہ نے فرمایا جنہوں نے ظلم کیتا ہے ان قریب رب انہوں کو حساب لین والا ہے۔ 3 سال تے 7 مہینے، کنے 3 سال تے 7 مہینے یزید تخت تے بیٹھا ہے۔ 3 سال 7 مہینے دے بعد اپنی موت آپ مر گیا۔ او دے بعد یہ بیٹا معاویہ بن یزید، انہیں اپنے باپ دے نا تے نا رکھا اپنے بیٹے دا، معاویہ بن یزید نو لوکاں نے تخت تے بٹھایا، چونکہ ادو ریت ہوندی سی بھی پتر اگو دا پتر اگو دا پتر، اج بھی عرب چ یہ رواج چل رہا ہے۔ انہیں کہا جی تخت تے بیٹھو، تہاڈی ہاں جی یہ حکمرانی ہے، تہاڈے گھر دی گل ہے۔ معاویہ بن یزید نیک سالے سی، انہیں کہا میں اپنے باپ دیاں ساریاں گلاں اور میرا باپ جو کچھ ہاں جی کردا رہا سارا وہ ساریاں چیزاں میرے سامنے نے، لہذا میں اس تخت تے نہیں بہنا جدی بنیاد نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت طاہر دے خون تے رکھی گئی ہوئے، اس تخت تے میں کدی بھی بہن واسطے تیار نہیں۔ انہیں کہا جی رواج ہے یا قانون ہے۔ معاویہ بن یزید نے لوگوں نے کہہ کو آگے تخت تے بٹھا دیتا۔ 40 دن تک حضرت معاویہ بن یزید تخت تے بیٹھے، 40 دنوں چ کوئی فوج نہیں بھیجی، کوئی حکم نہیں جاری کیتا، کوئی کسی قسم دا معاملہ نہیں کیتا۔ 40 دنوں دے بعد ہاں جی حضرت معاویہ بن یزید جنہوں نے اندر بیٹھے ہیں آپ دی بھی وفات ہو گئی۔ 40 دنوں بعد یزید دا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو خبر پہنچی، آپ نے ہاں جی دیگر اور علاقوں مصر دے اندر، ایران دے اندر، عراق اپنے نمائندے بھیجے، انہوں سارے نے حضرت عبداللہ بن زبیر دی بیعت کی کہ اج دے بعد ساڈے امیر المومنین تسی ہو۔ ادھر جڑا ہے ہن دمشق دا، کوفے دا، یہ سارا علاقہ خالی ہے۔ ادھر کسی نے ایک پنڈ دا یا چند قبیلیاں دا سردار کہہ لو جہدا نام سی مختار بن عبید ثقفی، اینوں پتہ چلیا بھی یزید مر گیا ہے اور انہیں نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت تے خاندان رسول نال بڑا برا ظلم کیتا ہے تے بڑا پیڑا سلوک گھر بلا کے شہید کیتا ہے۔ ہن او اتھوں مختار ثقفی اپنے علاقے تو چلیا تے او آ کے اتنے پہنچیا کوفے دے اندر۔
دمشق کے اندر آ کے انہیں سارے حالات معلوم کیتے. انہیں کہا یہ میں وہ اپنی فوج لے کے آیا, اتنے جن بندے سارے انہوں نے مار کٹ کے کڈ کے دمشق تے انہیں قبضہ کر لیا. مختار بن عبید بن سقفی انہیں دمشق سے قبضہ کر لیا. ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے خبر پہنچی بھی مختار علاقے فتح کردہ کردہ دمشق پہنچ گیا ہے, تو دمشق دے اندر, کوفے دے اندر, کربلا دے اندر وہ قبضہ ہو گیا ہے. انہیں اپنا تسلط قائم کر لیا. مسلمان سی حضرت عبداللہ بن زبیر بھی صحابی نے. آپ نے فرمایا اگر تو چنگے کام کریں, حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا میری ہر قسم دی حمایت تیرے نال ہوئے گی, تو جو کہیں گا میں تیرے نال رل کے کراں گا. اس مختار بن عبید سقفی نے تخت تے بہندیاں سب تو پہلے انہیں اعلان یہ کیتا, انہیں کہا کہ قاتل نے حسین دے اندر جڑا ذرہ برابر بھی ملوث ہے نا, جڑا مشورہ دین وچ بھی ہے سی, انہاں نوں پھڑ پھڑ کے لیا کے میرے دربار چ پیش کرو. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ ٹائم اتنے ہو گیا لیکن میں بالکل شارٹ کر کے اینڈ تے آ کے صرف 2-4 منٹ میں تمہیں گل سمجھا کے ختم کر لگا. توجہ, مختار سقفی اپنے تخت تے بہندیاں سب تو پہلا آرڈر انہیں جاری کیتا. انہیں کیا قاتل نے حسین جڑا مشورہ دین چ سی نا انہوں بھی چک لیاؤ. اس بندے نے لب کے قاتل نے حسین جنہوں نے انہوں نے واصل جہنم کیتا. یہ جڑے وڈے وڈے سن نا, ابن زیاد ہو گیا, خولی ہو گیا, شمر ذل جوشن ہو گیا, ہرمل ہو گیا, ہاں جی, یہ جڑے وڈے نامی گرامی ابن زیاد ہو گیا, انہیں کہا بھی انہوں نے تسی نہیں مارنا. اور یزیدی فوج دا نا دا بندہ انہوں نے لین والا, ملن والا, تلق والا, رشتہ داری, برادری, قبیلہ جتھے لبے سارے اڑا دیو. کوئی بندہ ہاں جی یزیدی فوج دا زندہ نہیں رہنا چاہیے. لکھاں بندے یزیدی نے مرواتے. یہ جڑے وڈے وڈے سی نا, انہیں کہا انہوں میرے دربار چ لینا ہے, انہوں میں آپ اپنے ہتھی ماراں گا. شمر ذل جوشن پیش کیتا, ابن زیاد نو لیا, ہرمن نو لیا, ہاں جی شمر نو لیا. پہلے دربار چ کھڑیاں کر کے انہیں پوچھا چل بھی ہرمل تو دس بھی تو حضرت امام علی اصغر نو کیویں تیر ماریا سی, تیری اولاد نہیں سی, تینوں ترس نہیں آیا, 6 مہینے دا بچہ ہی, تے تیرا کیویں حوصلہ پیا بھی تو انہیں شہید کیتا. انہیں دسیا جی انج کر کے انہیں اسی طرح تیر مار مار کے انہیں بھی اتنے اپنے دربار چ مار دیتا. ابن زیاد نو انہیں کہا ہاں, انہیں کہا جی انج, انہیں کہا چل تینوں بھی انج. شمر نو پوچھا, انہیں کہا جی انج میں حسین دی چھاتی تے بیٹھا, انج میں تلوار مار کے امام حسین دا سر تن تو جدا کیتا ہے. انہیں کہا لیا تلوار, انہیں بھی اس طرح مار کے ان دی گردن اڑا دیتی. اسی طرح ابن زیاد نے پھر پوچھا, انہیں دسیا جی, انہیں کہا سارا میرا آرڈر نال تے میرے کہن نال ہویا, تے مینوں یزید آکھیا ہی. انہیں کہا پھر آ جا, یہ بھی انہیں ٹوٹے ٹوٹے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہاں جی, تے انہیں کہا بھی انہوں درائے فرات چ روڑ دیو. جتنے بھی قاتل نے حسین دے اندر شامل سن, اس مختار سقفی نے سارا کو حسین نے قاتل نے حسین دا بدلہ لیا. ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر بڑے خوش نے. آپ نے فرمایا بھی ادھر جڑا آئے گا نا یزیدی والوں, وہ اسی انہوں نہیں چھڑاں گے, انہوں اسی نپ لیں گے, ادھر جڑا آوے انہوں تو ماری جا, ادھر جڑے آن گے اسی ماری جاؤں گے. تو جن بھی قاتل نے حسین نے انہوں سارا کوئی بدلہ لینا ہے, ایک بھی نہیں چھڑنا. سارا نے دو نے رل کے صفایا کر دیتا. ہوں جدو مختار سقفی نے ویکھیا بھی ہر پاسے بالکل امن ہو گیا, سکون ہو گیا, کوئی ایک بھی یزیدی جڑا ہے نا پنڈاں دے اندر جڑے لکے چھپے لب کے لیا کے انہیں قتل کروائے. جنہوں نے ویکھیا بھی میں سارے دی صفائی کاٹی, کوئی نہیں رہ گیا. اللہ والوں انہوں بھی لعنت پی گئی اس مختار سقفی نو. اللہ کہ کڈا سونا کام کیتا ہی, کڈا چنگا کام کیتا. ہاں جی قاتل نے حسین کو انہیں بدلہ لیا امام علی مقام دی شہادت دا. سارے یزیدی انہیں واصل جہنم کیتے, جنتی ہو کے. شیطان والوں جدو بندے نو لعنت ملے, یہ جدو سارا کچھ کر کرا کے ویلا ہو کے جدو تخت بیٹھا ہے نا, انہیں بہندیا اعلان کیتا, انہیں کہا جی میرے تے وہی آندی ہے. جبریل آیا سی, انہوں نے مینوں کہہ گیا بھی تو نبی ہے, تو نبوت دا دعویٰ کر دے, تو لوگوں کو کہو بھی میں نبی ہو گیا آج تو بعد. استغفر اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت عبداللہ بن زبیر تک خبر پہنچی کہ مختار سقفی نے ایڈا سونا چنگا کام کر کے تے نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے. آپ نے بندے بھیجے بھی تو تائب ہو, توبہ کر. یہ تو کی کیتا, جنتی ہو کے پھر جہنمی والی گلاں جان بوجھ کے جہنم جا رہے ہیں. انہیں کہا نہیں جی میرے کو جبریل آیا, مینوں کہا گیا لہذا میں سچا نبی ہے معاذ اللہ. حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے ساتھی بھیجے. آپ نے فرمایا جی مان جے ٹھیک ہے, نہ منے ان دی گردن اڑا دیو. جدو آئے پوچھا, انہیں کہا جی نہیں میں بالکل نبی ہاں. حضرت عبداللہ بن زبیر دے جڑے سپاہی آپ دے فوجی لوگ آئے سن, انہوں نے تلوار مار کے یہ بھی سیر اتار دیتا. چنگا کام کر کے اپنے آپ نے انہیں جہنمی کر لیا. سارے واقع کربلا دا نچوڑ اور لبے لباب اور خلاصہ ماں اصل کلام ہے. اج ویکھ لو یزید دے 14-15 پتر سن, کوئی دا نام لین والا نہیں. حسین پاک دا ایک ہی زین العابدین بچیا سی, تے نسل قیامت تک چلنی ہے. آؤ میرے نال رل کے سارے اگلے سال تک یاد رہے, حضرت امام علی مقام اور نبی پاک دی آل نو خراج تحسین پیش کرو, جنہاں نے ساڈے واسطے اتنا کچھ کیتا ہے. اسی بھی کہہ رہے ہیں اے زمین
کربلا تیرے نصیباں نوں سلام اے زمین کوئی بندہ خاموش نہ رہے جنہ نبی پاک دی آل دا غلام ہے غلامی دا حق ادا کرو مل کے کہو اے زمین کربلا تیرے نصیباں نوں سلام تیرے اتے ستے ہوئے سارے تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدانوں اور سانو جو علماء نے علماء حق اہل سنت نے جو حضرت امام زین العابدین دی حضرت جناب امام علی مقام امام حسین اور دیگر شہداء کربلا آپ رفقا دی شہادت دا جو درس ہے جو سانو سمجھایا ہے اور جو سانو دسیا ہے ساڈے واسطے اندر جو سبق ہے وہ قتل حسین سر میں مر گئے مل کے کہو قتل حسین اصل میں مر گئے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا ایک باری سارے امام دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چوک کے غلامی دا حق ادا کرو اور دسو سانو نبی پاک دی آل پیار ہے سنی نبی پاک دی آل دا ذکر اور واقع کربلا بیان کر کے لوگاں نوں دسنا کی چاہتے نے مل کے کہہ دیو قتل حسین میں مر گئے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا اللہ سلامت رکھے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ فرمایا ان قریب اللہ رب العالمین ظالموں کو ظلم دا حساب اور بدلہ لین والے اہل سنت و جماعت خوش نصیب نے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نال بھی پیار کیتا نبی پاک دی اہل بیت اطہار نال بھی پیار کیتا ہے اللہ رب العالمین عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے منیر احمد